السلام علیکم. جوائنٹ سیشن کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز، اور آج کے شو میں سب سے پہلے کیونکہ نئے ہفتے کا آغاز ہے مہمانوں کا تعارف کرائے دیتے ہیں. حسب معمول حسب روایت میرے ساتھ موجود ہیں نصیر الدین خان نیئر صاحب، انیک ناجی صاحب، عدنان عادل صاحب، اسلام آباد سے میرا نام مبشر صاحب جوائن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ابوذر سلمان نیازی بھی ہمارے شو کا حصہ ہیں. اور معاملات کچھ یوں ہیں کہ فیلڈ سے بلہ اب باہر ہو چکا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر وہ نظر ثانی اپیل دائر کریں گے. ایک طرف یہ موقف ہے تو دوسری طرف جو لطیف کھوسا ہے وہ اتنے دل برداشتہ ہیں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ہی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر واپس لے رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے انصاف کی توقع تھی لیکن عدالت سے انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا، اس لیے ہم اپنی درخواست واپس لیتے ہیں اور اب عوام کی عدالت میں جائیں گے. تو اب جو دو بڑے کوشچنز اٹھتے ہیں وہ یہ کہ بغیر بلے کے انتخابات کی ساکھ کیسے ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی سیاست پر اس فیصلے کا اثر کیا ہوگا. کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس کے علاوہ بھی آپشنز ہیں جو کہ ٹرائی کیے جا سکتے ہیں 8 فروری سے پہلے؟ سب سے پہلے آپ سنیے کہ لطیف کھوسا صاحب کیا شکایت کر رہے ہیں پاکستان کی جمہوریت کو آپ کے حکم نے چیف جسٹس دفن کر دیا ہے. ہمارا جو ہے یہ نشان بلہ جو ہے یہ ہم سے چھین لیا، پارلیمان سے باہر کر دیا ہے. تو ہمیں کیا انصاف کی توقع مل سکتی ہے آپ سے؟ ہم تو آئے تھے شفاف الیکشنز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ لینے، آپ نے فیلڈ ہی چھین لی ہم سے، اور ہم 25 کروڑ عوام کی عدالت سے رجوع کریں گے. جس پر خان کا مہر لگے گی وہی جیتے گا. اچھا، اس سے پہلے شیر افضل مروت صاحب نے جب چیف جسٹس آف پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا تو ان کی اسٹیٹمنٹ کو ڈس اون کر دیا گیا تھا. جناب علی ظفر صاحب نے بھی، اور اس کے علاوہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں نے ایسے ہی کیا تھا. لیکن اگر لطیف کھوسا صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف کی توپوں کا رخ اب ایک طرف کے بجائے دوسری طرف بھی آ چکا ہے. مین وائل کرائسس میں اپرچونٹی کون کون دیکھ رہا ہے؟ وہ ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی. مسلم لیگ نون نے اب فیلڈ میں اپنے قدم بڑھا دیے ہیں، میدان میں آ چکی ہیں. مریم نواز صاحبہ کیا فرما رہی ہیں، سنیں. پہ پلسٹر چڑھانے سے لے کر ویل چیئر تک کی کہانی، منہ پر کالا ڈبہ اور کالی بالٹی چڑھانے کی کہانی، عدالتوں کے احاطوں سے جوتی چھوڑ کر دوڑ لگانے کی کہانی آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ تم کہتے ہو کہ انتخابی نشان بلہ تھا، انتخابی نشان بلہ نہیں تھا. تمہارا انتخابی نشان وہ ڈنڈا تھا جو تم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان ملتا ہے، انتخابی نشان نہیں ملتا. نہ وہ سہولت کاری رہی نہ وہ سہولت کار رہے. تم نے جتنی مرتبہ نواز شریف کو نکالا یہ امپائر اس کو واپس لے کر آئے، اور اب چوتھی بار بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ. مریم نواز شریف صاحبہ کی جو توپوں کا رخ ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی طرف ہی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کو جو طاق کا نشانہ بنا رہا ہے، مسلم لیگ نون اس کا جواب نہیں دے رہی ابھی تک. بلاول بھٹو زرداری صاحب. رہا شیر اور تیر کا مقابلہ ہوگا. یہ کس قسم کا شیر ہے؟ یہ تو اپنے گھر میں چپتے ہیں، یہ بزدلوں کا. میں تو اور سے بھی الیکشن لڑ رہا ہوں، میں ان کے گھر میں گھس کے ان کو ماروں گا. شیر کا شکار کے لیے تیر استعمال کیا جاتا ہے، 3 بار ناکام شخص کو ہم کیوں چوتھی دفعہ مان لے؟ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. ہمارے پاس بھی لیگل ایکسپرٹس موجود ہیں. یہ اندرونی معاملہ تھا پارٹی کا یا بیرونی معاملہ تھا، اس پر ان سے رائے جانیں گے. لیکن رانا صاحب سب سے پہلے کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کا باب اب بلے کے باہر ہو جانے کے بعد بند ہو چکا ہے یا چانسز ہیں اب بھی؟ اور پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کس حد تک کامیاب تھی سارے عرصے میں؟ میرے خیال میں اگر ہم کیس کے بارے میں شروع کریں یہاں سے کہ سپریم کورٹ میں جس طریقے سے لیگل ٹیم نے کیس لڑا، I personally think کہ ان کی پریپریشن بالکل نہیں تھی. سیکنڈلی اگر الیکشن کمیشن کی طرف دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن نے ANP کو بھی تو 20,000 روپے کا جرمانہ کر کے تو ان کو جناب جو لالٹین کا نشان تھا ان کو دے دیا. تو ان دس پرٹیکولر کیس آلسو PTI کے کیس میں بھی اگر جرمانہ کر کے ان کو جناب بلے کا نشان دے دیتے تو میرے خیال میں اس میں بھی سچویشن کچھ حد تک ٹھیک ہو جاتی. اور جو سوالیہ نشان اٹھ سکتے ہیں ان دا ڈیز ٹو کم، جو الیکشنز کے بارے میں اٹھ سکتے ہیں وہ نہ اٹھتے. تیسری بات یہ ہے
کہ جو اٹس ویری آبویس، یہ سامنے لکھا ہوا ہے، اس پہ کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے، کہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک ریفرنس دائر کیا تھا، غلط تھا، بالکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن دین اگین اگر خود چیف جسٹس صاحب وہاں پہ نہ ہوتے اس بینچ میں تو وہ بھی ایک بہت بہتر ہوتا، بڑا ایک پازیٹیو سگنل ملتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا. لیکن اب آگے جو دیکھا جائے کہ آگے حکمت عملی آپ پوچھ رہی ہیں کیا ہوگی پی ٹی آئی کی، آئی پرسنلی تھنک کہ ان کے لیے کوئی اچھی انوائرمنٹ نہیں ہے. اور اس لیے نہیں ہے کہ جب آزاد حیثیت سے لوگ الیکشن لڑیں گے تو پھر زرداری صاحب کو مت بھولے آپ. زرداری صاحب پہ ایک الزام لگتا رہا کہ پچھلے جب نو کانفیڈنس موو ہوئی تھی پہلی دفعہ، اور جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت گھر چلی گئی تھی، اور الزام لگتا رہا زرداری صاحب پہ کہ جناب انہوں نے سندھ ہاؤس میں 21-22 لوگوں کو 20-21 لوگوں کو وہاں پہ رکھا اور ان کے ساتھ جناب جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے. بٹ دین اگین اگر دیکھا جائے تو اگر آئندہ آنے والے الیکشن کے بعد اگر آئیں گے لوگ، زیادہ تر لوگ جو ہے اگر آزاد حیثیت سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو وہ تو کسی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور جہاں پہ ان کے نمبرز پورے ہوں گے، جس نے بھی حکومت بنانی ہوگی، اگر وہ بوریوں کے منہ کھول دیں گے تو پھر آپ کس کو روک سکتے ہیں؟ یو کین ناٹ اسٹاپ نو بڈی. آپ بہت کم لوگ ہوں گے ایسے آزاد حیثیت سے جو لڑ کے آئیں گے پی ٹی آئی کے لیے، یا پی ٹی آئی کے بڑے کرتا دھرتا ہو گئے، وہ ہو سکتا ہے اس سے ابسٹین کریں. لیکن باقی لوگوں کو اگر آپ ابسٹین کرنا چاہیں بھی پی ٹی آئی والے تو وہ نہیں کر سکیں گے. تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن، اور میرے خیال میں یہاں پہ ایک نئی سودے بازی شروع ہوگی، اور یہاں پہ ایک یہاں پہ بوریوں کے منہ کھلیں گے آفٹر دا الیکشنز. اور جتنے لوگ آزاد حیثیت سے لڑ کے آئیں گے ان کے لیے تو بس واہ واہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے پیسے تو لگیں گے، ان کے نوٹ لگیں گے، ان کے پیسے یہاں پہ بوریوں کے منہ انہوں نے ابھی کھولے. پی ٹی آئی کے خدشے درست ثابت ہوں گے اور پی ٹی آئی کا کنٹرول ان پر نہیں رہے گا، یہ آپ کہہ رہے ہیں. وہ ہواؤں کا رخ دیکھ کر چلیں گے. موسٹ آف دا پیپل ان کے اوپر کنٹرول رکھنا مشکل ہو جائے گا. لیکن ابھی دیکھیں نا کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. اچھا، عمران خان اندر بیٹھ کے کہہ رہے جناب من تو پتہ ہی نہیں ٹکٹ کنے دیتے نے، پھر کہتے ہیں ہاں جی مجھے پتہ ہے کہ ادھر یہاں پہ کنفیوژن ہے. تو بعد میں آپ کس کو پکڑیں گے، کس کو روکیں گے؟ چلیں اچھا ٹھیک ہے. لیکن جب اس طرح کے فیصلے آتے ہیں اور عوام کی سوجھ بوجھ جو ہے وہ اس کو پرکھتی ہے، انیک ناجی صاحب، ہم نے دیکھا ماضی میں بھی سمپیتی ووٹ ضرور ملتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اس فیصلے کے حوالے سے ایک رائے جو پائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی جا رہی. کیا سمپیتی ووٹ اس بنیاد پر مل سکتا ہے جو سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا اور 8 فروری کا نقشہ بدل چکا ہے؟ دیکھیے الیکشنز جو ہیں ہمارے ہاں وہ آپ یوں کہیے کہ موسٹلی کنٹروورشل ہی ہوئے. مطلب اس پہ کوئی جو لوگ ہارتے ہیں وہ اس کو مانتے تو نہیں ہیں نتائج کو، لیکن حقیقت کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انتخابات بہرحال ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک پارلیمنٹ وجود میں آتی ہے، اس کے نتیجے میں ایک حکومت بنتی ہے، اور وہ بہرحال اگر مطلب ہے کہ وہ حکومت اقتدار لے کر وہ اس کو پاور کو ایکسرسائز کرتے ہیں. تو آنے والے انتخابات میں بھی اس سے زیادہ مختلف کچھ نہیں ہوگا. پی ٹی آئی ظاہر ہے کہ وہ اس کو مانے یا نہ مانے، وہ جو مرضی شور مچائے وہ مچاتے رہیں. الیکشن ہوں گے، اور مریم نواز نے آج نون لیگ کا میں آپ سے گزارش کرتا تھا کہ جب یہ شروع کریں گے تو وہ یعنی سب کے سامنے آئے گا. آج پہلے ہی جلسے میں اس نے جو پرفارم کیا ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ایک دم اس نے ماحول کو بدل دیا ہے حق. دوسری بات یہ ہے کہ اب رونا دھونا یا وہ مطلب ہے وہ چلتا رہے گا. ظاہر ہے اس کو فرق زیادہ نہیں پڑتا. الیکشنز ہوں گے، وہ بھی ہوگا. اب اصل میں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے امتحان اب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ ان انتخابات میں جو ہے وہ جیتتی ہے یا کیا. ان کا سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ وہ بطور پارٹی اپنے وجود کو بچا پاتے ہیں یا نہیں. یعنی ماضی میں یہ کڑے وقت دوسری پارٹیز پر آئے لیکن انہوں نے بطور پارٹی خود کو بچا لیا، انہوں نے ایک سٹرکچر بچا لیا، وہ مشکل سے مشکل وقت سے گزر گئے، اور جب ان کے لیے اپرچونٹی آئی تو اپرچونٹی گریب کرنے کے لیے پارٹی موجود تھی، لوگ موجود تھے. پی ٹی آئی کا آن دی ادر ہینڈ یہ بہت مشکل مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 3 یا 4 سال یا اس طرح کی جو مشکل وقت جب آئے گا تو 3-4 سال بھی میں ویسے زیادہ کہہ رہا ہوں، یہ بہت مشکل ہے کہ یہ بطور پارٹی اپنی یعنی بقا کا کوئی بندوبست کرے یا ان کے جو کور ٹیم ہے وہ موجود رہیں. کیونکہ مجھے ان کے اندر اب فساد ہوتا دکھائی دے رہا ہے، مجھے ان کے اندر اب آگے لڑائیاں ہوتی دکھائی دے رہی ہیں جس کی ابتدا آلریڈی ہو چکی ہوئی ہے. اور اگر یہ لڑائیاں چلتی رہیں تو پھر یہ ایک بس یاد رہ جائے گی. اور یہ جو ووٹ ہے جتنا بھی آپ کہیں کہ روایتی سیاسی پارٹیز سے جو اکتایا ہوا طبقہ ہے وہ تو کروڑوں میں ہے، موجود رہے گا.
وہ یا تو کوئی کسی نئی جماعت میں جائے گا یا کوئی نیا پلیٹ فارم ممکن ہے ان کو میسر آ جائے. پی ٹی آئی بطور پارٹی ہی مجھے لگتا ہے کہ یہ وینش ہو جائے. ہم ہر بار زیرو سے گنتی کیوں شروع کرتے ہیں؟ اسے 2018 کی ریورس انجینئرنگ بھی کہا جاتا ہے. نیک صاحب, اٹس ناٹ اچھا شگن نہیں ہے یہ ڈیموکریسی کے لیے جس طرح سے اب ہو رہا ہے. دیکھیے اس کا اب الزام کس کو دیا جائے. یہ تو اب اگر نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ مثال کے طور پر لطیف کھوسا کو شکریہ کا خط لکھیں, انہوں نے برباد کرنے میں مطلب ہے ان کو بہت. اس کے علاوہ اور ان تمام لوگوں کو بہت شکریہ کا خط لکھیں جنہوں نے 9 مئی کی طرف وہ لے کے گئے, جو ایک یوں کہیے کہ مستقل ایک کنفرنٹریشن, ایک مستقل, معلوم ہی نہیں ہوا کہ سیاست میں اختلاف کا مطلب اس طرح کی دشمنی نہیں ہوتا. آپ اگر اسٹیبلشمنٹ سے بھی اختلاف کرنا چاہتے ہیں, ان کے مخالف بیانیاں اپنانا چاہتے ہیں, تو یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں, کوئی نئی بات نہیں ہے اس ملک میں. اس کی حدود کیا ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جا کے آئی ایم ایف کے پاس جا کے پورے ملک کی جو ایک قسط ہے اس کو رکوانے کی کوشش کریں, بینک کرپٹ کروانے کی کوشش کریں, آپ اٹیک کر دیں. مطلب ہے آپ سویلینز کو آگے کر رہے ہیں کہ وہ فوجی تنصیبات پہ حملہ کر دیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا. لیکن یہ چونکہ کر چکے ہیں, اب واپس وقت ہو نہیں سکتا ان کے لیے. تو بطور پارٹی میں اپنی بات دوبارہ یہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ بطور پارٹی ان کا وجود مجھے ایک طویل عرصہ دکھائی نہیں دیتا. ابو ذر, آپ کو بھی ایسے لگتا ہے؟ اچھا, انیشیل اگر ہم انالیسس کریں تو نہ نااہلی ختم ہوئی, نہ ضمانت ہو سکی بانی پی ٹی آئی کی, اور بلے کا نشان بھی گیا. اے پلان, بی, سی, کوئی بھی کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. یعنی ہم ساری اسٹریٹجی کو ہی ناکام سمجھیں اب تک جو اڈاپٹ کی گئی, اور بلے سے محرومی. آپ کے خیال میں جو کنیکٹ کروں گی میں انیک صاحب سے, کہ یہ سانحہ 9 مئی کی سزا معلوم ہوتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ بلا ثانیہ 9 مئی کی وجہ سے ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے نہ قانونی ہے نہ آئینی ہے, اور نہ اس کا قانون سے کوئی لینا دینا ہے. کہ یہ اگر 9 مئی کا اگر ریاکشن میں آیا تو دیٹ مینس کہ یہ قانون پہ تو نہیں آیا نا, پھر کسی ریاکشن کی وجہ سے آیا ہے. تو دیٹ مینس ہماری سپریم کورٹ بھی, ہماری ہائی کورٹس بھی جو ہیں وہ قانون پہ نہیں چل رہی, وہ ریاکشن پہ چل رہی ہیں. انہوں نے قانون فالو نہیں کیا. تو مجھے اس آرگومنٹ کی سمجھ نہیں آ رہی. جہاں تک دیکھیں بات ہے کسی بھی پارٹی کی جو ایگزسٹنس ہوتی ہے یا اس کی جو لائف ہوتی ہے, وہ ہمیشہ ڈٹرمن کرتی ہے اس کے ساتھ جو سپورٹ بیس ہوتی ہے امنگ دا ماسز. یہ کسی فرد واحد نے نہیں فیصلہ کرنا ہوتا کہ پارٹی ختم ہو گئی ہے آج سے کل, اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا. ہم نے ماضی میں بھی دیکھ لیا, یہاں پہ پیپلز پارٹی نے بھی اسٹرگل کیا, ایون پی ایم ایل این نے بھی کیا, مشرف صاحب کے ٹائم پہ کافی چیزیں انہوں نے دیکھی بھی ہیں اور فیس بھی کی ہیں. لیکن جب تک ان کی سپورٹ بیس جو ہوتی ہے وہ آپ کی پبلک میں ایگزسٹ کرتی ہے, تو آپ کسی فرد واحد کے کہنے سے وہ پارٹی ختم نہیں ہوتی. اسی طرح وہ ایوالو ہوتی ہے, کنٹینیو کرتی رہتی ہے اور پارٹی چلتی رہتی ہے. اور جہاں تک اس فیصلے کی بات ہے, دیکھیں مجھے یہ بھی رانا صاحب کہہ رہے تھے یہاں پہ مجھے ذرا یہ نقطہ مزید ایکسپلین آپ کی طرف سے چاہیے. آپ نے کہا ایوالو کرتی ہے پارٹی. پاکستان میں آپ نے کس پارٹی کو ود دا پیسج آف ٹائم ایوالو ہوتے اور اسٹرانگ ہوتے دیکھا ہے؟ دیکھیں, میں تو آپ کو پولیٹیکل ہسٹری جو باقی جیسے ہمارے ساتھ بھارت میں بھی پارٹیز ایوالو کی ہیں ود پیسج آف ٹائم, لیکن اگر پاکستان کو دیکھیں تو یہاں پہ مجھے ابھی تک کسی پارٹی کو ایوالو ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہی, نہ میں نے کبھی دیکھا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک بڑے اچھے مینیفیسٹو کے ساتھ بنی تھی, اس کی ایک آئیڈیالوجی تھی. وتھ پیسج آف ٹائم وہ کافی اسٹرگل بھی کرتے رہے, 10-12 سال کی ریزسٹنس تھی. پھر بے نظیر بھٹو صاحب نے اس کو بڑا اچھا چلایا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے اس کی رینج جو ہے آصف علی زرداری صاحب کے پاس آئی ہیں, تو وہ پارٹی ایوالو کرنے کے بجائے الٹا ریسٹرکٹ ہوتی گئی. مطلب اس کی جو سپورٹ بیس تھی وہ کم ہوتی گئی. وہ کیونکہ آئیڈیالوجی اس طرح کی پارٹی کی نہیں رہی جس طرح آئیڈیالوجی موو کرتی ہے بڑے لیڈرز کے ساتھ. اور اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں جس طرح پی ایم ایل این ہے, پی ایم ایل این جو ہوتی ہے وہ سیزنل طور پہ بڑی بنتی ہے, کیا کہتے ہیں, سیولین سپرمیسی کی چیمپئن. اس میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں آئین کی, قانون کی, کہ جی کوئی ادارے کی مداخلت نہیں ہوگی جمہوریت کے اندر. لیکن وہی پی ایم ایل این پھر تھوڑے عرصے بعد جب ان کو پاور نظر آتی ہے تو وہ کمپرومائز کر کے ان چیزوں کو ساری کو بھول جاتی ہے. اس وجہ سے پاکستان میں میرے خیال سے شاید لیک آف پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, یا اس طرح ڈیموکریسی میچور نہیں ہوئی, تو ہمارے پاس پھر پارٹیز بھی اس طرح میچور نہیں ہوئی. تو یہ تو ایک پرابلم ہے, اس کو ہم دیکھیں گے. اب یہ جو پاکستان تحریک انصاف پہ مشکل ٹائم آیا ہے, تو اس سے یہ سیکھ کے کیا وہی پاتھ فالو کرتے ہیں جو پی ایم ایل این نے کیا یا پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا, یہ ابھی آگے فیوچر میں ہمیں پتہ لگے گا. بتا دیں ابو سر, کیا ابھی بھی کوئی لیگل ریمیڈی موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس, اف یو سجیسٹ؟ دیکھیں, لیگل ریمیڈی تو اس وقت میرے خیال سے ایک ہی ہے,
दैट इज कि आप इसमें अपील फाइल करें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के आने के बाद, तो स्कोप काफी ज्यादा होता है, वो लार्जर बेंच में जाएगा, क्योंकि जो करंट बेंच था हेडेड बाय द चीफ जस्टिस, उसमें तो कानून आइन की तो इतनी बात नहीं हुई, सवाल जवाब हुए, हमने सब ने देखा उसमें क्या चल रहा था वहां पे, कि गौहर साहब से पूछा जा रहा है कि आप कब पार्टी में आए, आप कैसे चेयरमैन बन गए, हामिद खान साहब को चेयरमैन बनना चाहिए था, ये अनअपोज्ड इलेक्शन क्यों हुए हैं, बाकी पार्टीज के भी तो हुए हैं, तो मुझे तो वो हियरिंग समझ नहीं आ रही उसमें आइन कानून की क्या बात हुई है। और उसके साथ साथ उस हेयरिंग के अंदर जो ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर में आर्टिकल 17 का जिक्र ही नहीं है, जो फ्रीडम ऑफ आपका एसोसिएशन, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन आपको देता है। तो 11 मेंबर की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो ये कहती है कि किसी पार्टी को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बेसिस पे आप किक आउट नहीं कर सकते, उनका उनसे सिंबल नहीं ले सकते। तो काफी उसमें मसाइल मौजूद है, तो अपील में अगर जाती है डिफरेंट बेंच के पास, तो मेरे ख्याल से काफी चांस है ये सेटिस्फाइड होने का। ठीक है, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड की समाअत के दौरान मसरत हिलाली साहिबा ने जो क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन से किए, कितने सिग्निफिकेंट लगते हैं आपको नैयर साहब वो क्वेश्चंस? अगर अपील में जाते हैं तो अब जैसे बानी पीटीआई का ये कहना है कि बल्ले का मामला जो था वो 5 रुकनी बेंच के पास जाना चाहिए था, इन सारी टेक्निकल बुनियादों पर क्या इस केस को मजीद प्लीड किया जा सकता है? नहीं, हम क्या कह सकते हैं, नहीं मतलब मैं पीटीआई के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं कि ये मामला जब से शुरू हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने पहले ने टाइम दिया, उस टाइम में इन्होंने इलेक्शन करवाना थे, इन्होंने अपने मर्जी से एक इलेक्शंस करवाए, उसका सर्टिफिकेट दे दिया। इस मामले ने पेशावर हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में आना ही था, एवरीबॉडी न्यू इट। लेकिन उस मरहले पर आकर सीनियर मोस्ट वकला का ये कहना कि हम तैयार नहीं हैं, हमें वक्त दिया जाए, ये एक पार्टी के लिए भी और प्रोसीडिंग्स के लिए भी मैं समझता हूँ कोई अच्छी बात नहीं थी। इन्हें बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए था और सिचुएशन को फेस करना चाहिए था, डॉक्यूमेंटेशन इतनी पूरी रखते कि वो एक एडवर्स क्वेश्चनिंग का या क्वेरीज का सामना कर पाती। अच्छा, जो अबूजर निशानदेही कर रहे हैं इररेलेवेंट बातें हुई, अब बातें इररेलेवेंट हुई हैं नहीं, अच्छा। लेकिन आप वो जजमेंट के हिस्सा तो नहीं बनती ना कि खान साहब प्रेसिडेंट क्यों नहीं बने या क्यों नहीं बन गए, ये तो उनका मसला नहीं है। अच्छा। ये ऑफ द रिकॉर्ड रहती है, जब जजमेंट्स आ जाते हैं ये सिर्फ अखबारी खबर तक महदूद रहते हैं ये मुकालमा। असल मसला अब पीटीआई की बका का है कि पीटीआई ने एक ऐसा फैसला किया जिसके बाद मज़ामती सियासत का पहलू गैर मुनज़्ज़म और कमज़ोर तंजीमी ढांचा की वजह से पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कायद पीटीआई जेल में है, लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट्स का इम्कान है, एक सेंटेंस वो ऑलरेडी अगरचे सस्पेंडेड है लेकिन कन्विक्शन फेस कर रहे हैं, हर रोज़ एक मुकदमा में ट्रायल होता है, दूसरे में फर्ज जुर्म आयद हो जाती है, वो उसी से नहीं निकल पाए कि ये अब 3 वीक्स हैं सिर्फ इंतखाबी मुहिम में। तमाम आज़ाद उम्मीदवारान इंतखाब के बाद, जैसे राना मुबशर साहब ने इशारा किया है, पैट्रियट इसी मुल्क में बनी थी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत साजी के इम्कान को पैट्रियट पे मुश्तमल एक छोटे से ग्रुप ने ख़त्म कर दिया था और गवर्नमेंट PMLQ की बन गई थी। इन बिखरे हुए पत्तों को असेंबली में जब ये पहुंचेंगे, इकट्ठा कौन रखेगा? तंजीमी ढांचे कैसे के आलम है कि ज़िम्मेदार लोग या तो मफरूर हैं या जेलों में हैं। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि पीटीआई की डिसीजन मेकिंग कहाँ है। मैं ये नहीं कहता कि उनमें डिसीजन मेकिंग की सलाहियत नहीं है, लेकिन इस वक्त ये आइडेंटिफाइबल नहीं है, बिलखुसूस बानी पीटीआई के इस बयान के बाद कि मुझे टिकटों की अलॉटमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम, ज़्यादा मुशावरत नहीं हुई है। एक आम शहरी के लिए ये नहीं पता कि इन लोगों को किसने नामजद किया है, किस मेयार पे किया है। अब आज़ाद उम्मीदवार मुख्तलिफ सिम्बल्स पे जब इलेक्ट होंगे, एक तो इनिशियल डेफिसिट का सामना है, वो एक प्रपोर्शनेट शेयर है स्पेशल इंटरेस्ट सीट्स में, माइनॉरिटीज़ का भी, वुमेन का भी। खोसा साहब तो ऐसे ही कह दिया कि मैं 230 सीट से महरूम कर दिया गया है। 230 सीट्स पूरी रिजर्व सीट्स हैं, वो आपको प्रोपोर्शनेट शेयर बनना है, जितनी आप जीतेंगे उस तनासब से। 230 आपको नहीं मिलना थी। अगर आप पंजाब से 100 जीते हैं तो उसकी तनासब से 66 सीट्स में पंजाब असेंबली की मिलनी थी। यही तनासब नेशनल असेंबली में सभी सूबों में होता, लेकिन एक बहुत बड़ा डेफिसिट आ गया है नंबर गेम में। इस डेफिसिट को एक मुमकिन कोलिशन गवर्नमेंट में, जबकि पीटीआई के इस वक्त रूट्स 2 सूबों में नज़र नहीं आ रहा है, सिंध में और बलूचिस्तान में, मजबूत वो केपी में है। पंजाब में जिस अंदाज में अब 3 हफ्ते जाएंगे,
ٹھیک ہے کہ قومی اسمبلی کے امیدوار کا سمبل اور ہوگا, صوبائی کے امیدوار کا سمبل اور ہوگا. ایک اس میں اور مشکل آتی ہے, وہ کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس میں متضاد الائنسز ہیں جو امیدواران اپنی سیاسی سچویشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں. انہیں روکنے سے اب کوئی نہیں, انہیں روکنے کی اب کوئی تدبیر نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے. آپ آزاد امیدوار کے خلاف کیا ایکشن لے سکتے ہیں بیفور دی الیکشن اینڈ آفٹر دی الیکشن. اس طرح سے پی ٹی آئی ایک انتہائی مشکل فیز میں داخل ہو گئی ہے. چلے دیکھتے ہیں, بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی پہ اس وقت ایک پولیٹیکل بریک کا وقت ہے. یہ ریوائیول ہوگی اس کی, بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. عدنان عارض صاحب, آپ کے خیال میں اب یہ گزرے ہفتے سپریم کورٹ سے 2 استعفے آئے اور پھر یہ ایک فیصلہ آیا, آپ کے خیال میں از دا گیم اوور فار پاکستان تحریک انصاف یا کپ اینڈ لپس کے درمیان ابھی بھی بہت کچھ ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک یہ الیکشن کا تعلق ہے اس میں تو پی ٹی آئی کو بہت خسارے کا سامنا ہے, لیکن یہ کہ اگر وہ عوام میں مقبول رہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل بات تو عوام میں مقبولیت کی ہے, اور جتنے بھی انڈیپینڈنٹ سرویز آ رہے ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے, مختلف انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے, وہ یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ عوام میں تو ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے, خاص طور سے کے پی اور پنجاب. گیلپ کو تو آپ وزن نہیں دیں گے؟ میں اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کیونکہ ان کا ماضی بھی کچھ ایسے ہی ہے. لیکن جتنے بھی آپ دیکھ لیں, ہمارے چینل کے سروے دیکھ لیں, حبیب اکرم صاحب کے دیکھ لیں, اور چینلز کے, ایکسپریس کے اور دیگر چینلز کے, تو اس میں ان کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہے. تو اگر ان کی عوام میں مقبولیت قائم ہے تو پھر تو پارٹی تحلیل نہیں ہو سکتی. اور پہلے بھی پاکستان میں شخصی بنیادوں پہ پارٹیاں ہوتی ہیں, شخصیات کے گرد گھومتی ہیں. اگر آپ نواز شریف کو مائنس کر دیں تو پھر نون لیگ کیا ہے؟ اسی آپ نے دیکھا کہ جو دھڑا ٹوٹا تھا, اس سے الگ بنا تھا, وہ نہیں مقبول ہو سکا. اصل مقبولیت تو نواز شریف کی ہے. اسی طرح بھٹو فیملی کی ہے, اسی لیے زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ بھٹو بھی لگایا, بلاول بھٹو زرداری. تو جب تک بانی پی ٹی آئی ہیں, وہ ان کا ووٹ بینک موجود ہے اور ان کی سپورٹ موجود ہے, تو پی ٹی آئی موجود رہے گی کیونکہ شخصیات کے گردی پاکستان. لیکن آپ کے خیال میں جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک طرح سے ہم 2 بیانیے دیکھ رہے ہیں, پہلے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا, پھر کسی نے اس سے فاصلہ اختیار کرنا چاہا, پھر ایک انٹرویو نے, ایک کالم چھپتا ہے وہ اس کو رد کر دیتا ہے, صلح کی ساری کوششوں کو, ڈیمیج کنٹرول کی ساری کوششوں کو. اب ہم عدلیہ کے اگینسٹ دیکھ رہے ہیں, ایک محاذ کھلا چاہتا ہے, کوئی تحریک عدلیہ کے خلاف شروع ہو سکتی ہے. اچھا, مسلم لیگ نون میں ہم دیکھتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اور اس کے بعد کام کو عزت دو, یہ 2 بیانیے تھے. انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا کیا, اور اب پی ٹی آئی کے ساتھ یہ 2 بیانیے کیا کریں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو عمران خان کا اکانومسٹ میں آرٹیکل چھپا, اس سے تو بالکل واضح ہو گیا تھا, اور جب وہ چھپا جس دن, میں نے اسی دن آپ کا پروگرام تھا اور یہ بات کی تھی کہ وہ اب مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں. وہ صلح صفائی کا کوئی امکان نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے صاف الزام دیا اسٹیبلشمنٹ کو اور امریکن سائفر کا ذکر کیا اس میں, تو وہ تو اس رستے پہ چل پڑے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اب جیسے آپ نے دیکھیے کہ اب جو بات اس وقت ہے کہ بلے کا نشان ان کو نہیں ملا. میں نے, اب یہ سیریس باتیں تو ہو رہی ہیں, میں نے عام ایک شخص سے پوچھا جو پی ٹی آئی کا بہت ہی سپورٹر تھا, مالی ہے, تو میں نے کہا اب تمہارا تو نشان چلا گیا, اب کیا کرو گے؟ کہنے لگا تیر اور شیر کا نشان تو ہے, اس کے علاوہ جو بھی نشان ہوگا ووٹ ڈال دوں گا. تو لوگ نیگیٹو ووٹنگ بھی کریں گے. ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی سیٹیں بہت کم ہو جائیں, اور آزاد امیدوار جو ان کے حمایت یافتہ ہیں وہ بھی ان کو نشان, آپ دیکھیں نا, کوئی مزاحیہ قسم کے بینگن, گدا گاڑی اور ٹربائن, جوتا, اس طرح کے نشان دیے جا رہے ہیں. ایک پلاننگ کے تحت سارا ہوا ہے. قومی اسمبلی میں جو ان کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں اس کا نشان اور ہے, صوبائی حلقوں میں جو ہیں ان کا نشان کچھ اور ہے. تو اتنا انفیئر ویسے تو ہوتا تھا جب بھی پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں, اس میں انجینئرنگ ہوتی ہے اور الیکشن کمیشن جو بھی کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے, لیکن اس دفعہ بہت کھل کے سب کچھ ہو رہا ہے اور بہت چیزیں جو ہیں ایکسپوز ہو گئی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پی ٹی آئی کا ووٹر 8 فروری کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلتا بھی ہے کہ نہیں نکلتا, اور پاکستان تحریک انصاف کیا جلسے کر سکے گی؟ وہ تو مشکل نظر آ رہا ہے جس طرح. تو کیا کسی اسٹیج پہ جا کے بائیکاٹ بھی ہو سکتا ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں عدنان صاحب؟ مجھے نہیں لگتا کہ بائیکاٹ کی طرف جائیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ بائیکاٹ کی طرف جائیں گے, گو کہ ان کے مخالفین کی خواہش یہی ہوگی کہ وہ بائیکاٹ کر دیں تاکہ ایک واک اوور مل جائے اور 2/3 اکثریت تک پھر نون لیگ کو مل سکے گی.
لیکن میرا خیال ہے وہ بائیکاٹ کی طرف نہیں جائیں گے. اگر فرض کریں ان کے 60 آزاد امیدوار بھی جیت گئے اور اس میں سے 30 بھی ڈیفیکٹ ہو جائیں تو 30 تو اسمبلی میں رہیں گے نا. مطلب کچھ نہ کچھ ان کی پریزنس رہے گی, اور کے پی میں مشکل ہوگا ان کو روکنا اور ان کے صوبائی حکومت ان کی شمولیت کے بغیر بنانا. بہرحال ابھی جو صورتحال ہے اس سے پاکستان میں جس طرح کا الیکشن ہو رہا ہے, آپ دیکھیں کہ سول سوسائٹی نے تو اس فیصلے کو ریجیکٹ ہی کر دیا نا. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا بیان آ گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح نہیں ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ اور معتبر ادارہ ہے, انہوں نے اس بات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ بے نظیر کا ایک 1988 کا فیصلہ ہے جس میں سپریم کورٹ یہ قرار دے چکی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے بھی وہی رائٹ ہوتے ہیں جو ایک شہری کے ہوتے ہیں, اور جو رائٹ ٹو ایسوسیشن ہے یعنی ایک تنظیم بنانا وہ بنیادی انسانی حق ہے اور اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا. تو سول سوسائٹی جو ہے اس نے تو اس فیصلے کے خلاف اپنا رائے ظاہر کر دی ہے. تو ایک عوامی رائے عامہ کی حد تک تو اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ سہولت میں ہے, لیکن جو میکینکس ہیں چیزوں کی, جس طرح الیکشن میں اب دیکھیں نا, ابھی تو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, ابھی تو ان کے لوگ ابھی بھی اٹھائے جا رہے ہیں, ابھی وہ بہت سے لوگ غائب ہیں. ہو سکتا ہے ان کو پولنگ سٹاف بھی نہ ملے, پولنگ سٹاف کو بھی اریسٹ کر لیا جائے بہت جگہوں پر. 3 ہفتے باقی ہے عدنان صاحب, اور وہ دن بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. لیکن جو آپ نے ڈائنامکس بتائے, جو عوامی سائنس بتائی, اس کے مطابق یہ کہ اگر ایک طرف سے بلہ مائنس ہوا ہے تو عوام شیر اور تیر کو بھی مائنس کرنے جا رہے ہیں. لیکن بلاول کہہ رہے ہیں کہ ہم تم ہوں گے بادل ہوگا. کیا واقعی ایسا ہو سکے گا؟ بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. جیسے الیکشنز کے انعقاد میں تقریباً 24 دن رہ گئے, 23-24 دن باقی ہیں, اسی طرح اب ہمارے شو میں بھی وقت بہت کم ہے. تو رانا صاحب ذرا کوئکلی آپ سے ذرا خوش امیدی پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کرنا چاہیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بلہ نہیں رہا تو اب شیر اور تیر کا مقابلہ ہوگا. واقعی الیکشنز 2024 میدان میں 2 پارٹیز ہی بچ گئی ہیں, باقی 2 پارٹیز کہہ سکتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ, ٹو بی ویری آنیسٹ, کیونکہ لیکن باقی جماعتیں جو ہیں, آپ ٹھیک ہے ان کو ووٹ نہیں پڑتا, جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں پڑتا, اسٹریٹ پاور ہے ان کے پاس, لیکن ووٹ ان کو نہیں پڑتا. لیکن ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو میدان میں تو پھر اسی طرح ہی ہے کہ گلیاں ہو جائیں سنیاں تو پھر مرزا یار پھرے, کچھ اس طرح ہی ہے نا, کچھ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا. اینٹی نون لیگ ووٹ پہلے پی ٹی آئی کو جاتا تھا, اب وہ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جھولی میں گرے گا؟ پھر اینٹی پی ٹی آئی ووٹ کدھر جائے گا؟ کیا بلاول اس کو بھی گریب کر پائیں گے؟ مطلب پی ٹی آئی بلے کے میدان میں نہ ہونے کا فائدہ کسے؟ دیکھیں, بلے کا میدان میں نہ ہونے کا فائدہ جو ہے کسی حد تک بلاول لے سکتے, کسی حد تک, ٹو بی ویری آنیسٹ. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کمپلیٹلی بلاول اس کو کیش کر لیں گے, میرا نہیں خیال. کیونکہ ٹھیک ہے لوگ ہو سکتا ہے ابسٹین کریں, کیونکہ بعد میں جیسے میں آپ کو سینیریو بھی بتا رہا تھا, پینٹ کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے آفٹر دا الیکشنز ان لوگوں کو کنٹرول کرنا تو مشکل ہوگا نا, جو آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں یا وہ تقریروں میں کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم لوگ جناب ہم بڑی عزت کرتے ہیں عمران خان کی, اور ہم جناب ان کی پالیسی کی, اور اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. کل کو یہی پتا چلے گا کہ کسی اور جگہ جا کے بیٹھ گئے, تو وہ اس کو آپ روک نہیں سکیں گے. اس کو آپ کیونکہ آزاد ہے, اس پہ کوئی کیا لگائیں گے, آپ کیا اس پہ قانون لگائیں گے کہ جناب کسی اور جگہ نہ جائے وہ, تو ایشو بنا رہے گا. میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی اتنی اچھی انوائرمنٹ ہے. ہاں جو بات آپ پوچھ رہی ہیں اس سے کسی حد تک ٹو سم پرسنٹیج بڑا مائنر سا ایک فرق پڑے گا, کہ جس طریقے سے اگریسو طریقے سے بلاول بھٹو زرداری آ رہے ہیں سامنے, وہ پنجاب کی سیاست پہ پنجاب کی طرح وہاں پہ ان کو ایک جس طریقے سے وہ سلطان رائی کی طرح باتیں کر رہے ہیں, وہ لوگوں کو پسند آتی ہے. پنجاب کا کلچر ہے, پنجاب کے اندر کوئی وہ جو جس طریقے سے چلتا ہے کراچی کا کلچر ہے, دیٹ از ڈفرنٹ. لیکن یہ پنجاب کے کلچر کو سمجھتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری اسی طریقے سے اسی ٹون کے ساتھ تقریریں کر رہے ہیں, اور اسی حد تک اس کو کیش ضرور کرائیں گے. اچھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نا بلاگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں نون لیگ کو, اسپیشلی نواز شریف صاحب کو, اور وہ خون چوسنے والے شیر سے ہوگا مقابلہ. حالانکہ شیر تو گوشت کھاتا ہے, خون چوسنا تو اور جانوروں کا کام ہو سکتا ہے, ویمپائر کا کام ہو سکتا ہے. انیک صاحب, کس حد تک یہ اینٹی نون لیگ اسٹریٹجی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کامیاب ہے؟ بالکل بھی نہیں جی. اس کا اگر آپ دیکھنا چاہتی ہیں ثبوت تو یہ ہے کہ نون لیگ نے تو پلٹ کے جواب بھی نہیں دیا, اور جواب نہ دینا ہی سب سے بڑا توہین آمیز جواب ہوتا ہے.
تو وہ تو ابھی بلاول بھٹو جو ہیں وہ تو دور دور تک کوئی ایسا یعنی یہ سوچی سمجھی میں آپ کو بتا جان بوجھ کر جواب نہیں دے رہے, اس کا مطلب بھی جواب ہوتا ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یعنی وہ اینٹی پی ٹی آئی اس طرح سے میں نہیں سمجھتا کہ بلاول وہ کر پائیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک پی ٹی آئی پر یہ بات ہو رہی ہے, میں یہ ضرور آپ سے گزارا, ابھی آپ نے ذکر کیا اکانومسٹ کے میگزین کا, بانی پی ٹی آئی جو ہے اس کے ساتھ یعنی جتنی سپورٹ اس کو جتنی ملی ہے لاڈلے کی اور سسٹم کی, وہ واقعی 10 سالہ منصوبہ تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس آدمی نے اس 10 سالہ اسکیم کو 3 سال میں بڑھا درک کر دیا اور اپنے لانے والوں کو یعنی ان کو بھی مطلب ہے کہ تباہی کر دی, گورننس کوئی نہیں ہے, عثمان بزدار, اور ایک طویل کہانی میں کیا اس میں جاؤں, تو وہ آج 3.5-4 سال کے بعد کیا وہ ذہن بدل گیا ہے, اپروچ بدل گئی ہے, شعور بدل گیا ہے, یہ اپنی تباہی کو خود بہت ہیں, ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. ابھی یہ اکانومسٹ کے میگزین کا آپ نے ذکر کیا, وہ آرٹیکل کا آپ نے ذکر کیا, یہاں پہ وفاقی جو ہمارے وزیر اطلاعات و نشریات ہیں, مذاق خیز آدمی ہیں, انہوں نے ایک مذاق خیز وہ رد عمل دے دیا, اس کے بعد اکانومسٹ نے اس کو ری پوسٹ کیا, انہوں نے پھر رد عمل دیا, انہوں نے پھر ری پوسٹ کیا. جیسے ہی وہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس کے بعد انہوں نے ری پوسٹ انہوں نے بھی نہیں کیا. اپنی جو تھوڑی بہت کریڈیبلٹی باہر تھی وہ بھی اپنے ہاتھوں سے گوا دی. دیکھیں ایک اور وکیل صاحب, میں نے آپ کے شو میں کچھ دن پہلے ذکر کیا تھا, دعویٰ کرتے پھر رہے تھے کہ 15 جنوری کی شام 7 بجے وہ باہر ہوں گے جیل سے. آج 15 جنوری ہے, 7 بج گئے, آپ کا پروگرام شروع ہے, آگے باہر. ان کے یہ صرف ایک لطیفہ کھوسا نہیں ہے, ماشاءاللہ یہ سارے لطیف کھوسے ہیں, یہ سب ایک شعور ہے, ایروگنس کے ساتھ یہ چلتے ہیں, ریالٹی آ کے ان کو دوڑ مارتی ہے, یہ ایسے کر کے پھر اسی ایروگنس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں, پھر ریالٹی آ کے مارتی ہے, پھر ایروگنس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. ان کے پاس ایروگنس, ان کی یعنی ایک غصہ, ان کے جذبات, گالم گلوچ, یہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے جیسے انہوں نے ماضی میں کیا ہے آگے بھی ایسے ہی کریں گے, اور یہ اب یہ ایک دوسرے کو پڑھیں گے, آپ دیکھیں گی آلریڈی شروع ہو گیا ہے. ان کی لیگل ٹیم کو سب سے زیادہ جو برا بھلا کہا جا رہا ہے, وہ زبان تو بولتے بھی نہیں دوسرے, ان کا اپنا سپورٹ بیس نکال رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیں بعد میں ان کی اپنی بھاری بھی آنی ہے. چلیں, یہ تو پوسٹ الیکشن سینیریو ہوگا. ابھی جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے ابو ذر, آپ کے خیال میں وہ کیسے تقسیم ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال سے ابھی اس پہ کافی کام ہو رہا ہے, اور جہاں تک کینڈیڈیٹس کی بات ہے تو میرے خیال سے اس پارٹی سے طرف سے کلیئر ڈائریکشن ہوگی ہر ڈسٹرکٹ کو کہ کون سا کینڈیڈیٹ ہے جو پارٹی اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو اگر یہ کہنا کسی کو پتہ نہیں ہوگا, اور جو ووٹر ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ووٹ دے دے گا, یا پیپلز پارٹی کو دے دے گا, یا جماعت اسلامی کو دے دے گا, تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. میرے خیال سے ماڈرن مینز ہے, ہر کسی کو پتا ہے, سب کے پاس سوشل میڈیا ہے, سب کے پاس سیل فون ہے, اور بہت سارے انوویٹو طریقے ہوتے ہیں آپ کے پاس جس طرح آپ ووٹر کو ایجوکیٹ بھی کر سکتے ہو, انفارم بھی کر سکتے ہو. تو جو کینڈیڈیٹ ہوگا ہر ڈسٹرکٹ کا, ریجنل باڈیز ہیں, ڈسٹرکٹ باڈیز ہیں, ہر پارٹی کی ہوتی ہیں, ادھر یہاں پہ تحریک انصاف کی بھی ہے, تو سب کو پتا ہوگا کینڈیڈیٹ کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے. اب جیسے میں اپنا میاں والی کا بتاتا ہوں, اس وقت 6 کینڈیڈیٹ جو ہیں, 4 ایم پی کے 2 ایم این اے کو پورے میاں والی کو پتا کہ یہ پاکستان تحریک کے انصاف کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ ہے, اور پارٹی ان کو آن بھی کر دے گی, جو نوٹیفیکیشن جس طرح نکالتی ہے اس طرح کر دے گی. تو میرے خیال سے اتنا یہ ایشو نہیں ہوگا. ہاں فرق پڑے گا, ظاہری بات ہے, پارٹی کا ایک سمبل ہوتا ہے, وہ یونیفارم سمبل ہوتا ہے, تو ایک یونائٹڈ فرنٹ کے ساتھ وہ آپ کو نظر آتا ہے, یہ کینڈیڈیٹ ہے, یو آر 100% کلیئر. لیکن یہ کہہ دینا کہ ووٹر جو ہے وہ بے وقوف ہے, اس کو پتہ نہیں لگے گا کہ اس کو ووٹ دینا نہیں دینا, وہ پاکستان اب کافی چینج ہو چکا ہے, اور لوگوں یہاں پہ کافی چیزیں انفارمڈ ہو گئے کافی لوگ یہاں پہ. تو میرے خیال سے لینے میں اتنی پرابلم نہیں. جب رد عمل کی سائنس کی بات ہو رہی ہے تو یہ سب ذرا پریڈکٹ تو کریں, عوام کیسے 8 فروری کو ریئیکٹ کرے گی اس سارے سینیریو کو؟ نہیں, پی ٹی آئی کا ووٹر پی ٹی آئی کے نامزد کینڈیڈیٹ کو ہی ووٹ دے گا. پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے نامزد کردہ کینڈیڈیٹ خود ڈسپلن میں رہتے ہیں یا نہیں, یا یہ لوکل کانسٹیٹوئنسی بیسڈ الائنسز از سر نو بناتے ہیں. یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے جو پنجاب کے دیہاتی حلقوں میں اکثر پرابلمز آتی ہیں پارٹی سسٹم کے دوران بھی. اور ایک دوسرا بات جو بلاول صاحب کی خواہش ہے کہ میں پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کروں یا ان کی کیا قائد کو ٹارگٹ کروں, تو پی ٹی آئی کا ووٹ دوبارہ شفٹ ہو جائے گا. جیسے ان کی ایک پرسیپشن ہے کہ شاید اینٹی نواز ووٹ شفٹ ہوا تھا ٹورڈز عمران خان, اور ہم پنجاب سے فارغ ہو گئے. اب اس ووٹ کو ون بیک کرنے کے لیے وہ صرف ایک ہی پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, حالانکہ ان کا ٹارگٹ ماضی میں پی ٹی آئی رہی ہے. جیسے ریک صاحب نے کہا ہے, پی ایم ایل این تو ان کے اتنے تقاریر اور ایسے تحقیر آمیز جملوں کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ریٹورک پنجاب کی دوسری بڑی سیاسی جماعت میں ان نوٹس جا رہا ہے, اور پی ٹی آئی بھی اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتی. پی ٹی آئی کا ووٹ
اینٹی نواز ہے، اینٹی زرداری ہے. پی ٹی آئی کا ووٹ صرف پرو بانی پی ٹی آئی ہے. یہ جو مرضی کر لیں، مسائل صرف یہ ہے کہ پارٹی ڈسپلن کا فقدان ان کے لیے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد بھی مسائل پیدا کر سکتا ہے. بہت بڑی تعداد میں وکلا کو جگہ دے دی گئی ہے. ابھی جو بار ایسوسیشن کے انتخابات ہوئے ہیں، لاہور سے 6 قومی اسمبلی کے امیدوار وکیل ہیں، اور حالت یہ ہے کہ جو سب سے بڑے لیڈر ہیں ان کے کینڈیڈیٹ کو 1000 ووٹ ملے اور مخالف کینڈیڈیٹ کو 3800 ووٹ ملے ہیں. تو یہ بار کو کس طرح سے کسی تحریک کی بنیاد بنا سکیں گے، کس طرح سے الیکشن کو ڈسپیوٹ کرنے کے لیے بار کے پلیٹ فارم کو استعمال کر سکیں گے. سپریم کورٹ بار یہ ہار چکے ہیں، لاہور بار یہ ہار چکے ہیں، ڈسٹرکٹس میں ان کا برا حال ہے. لاہور کی میں نے مثال دے دی ہے. اتنی بدترین شکست پی ٹی آئی کے حامی جو وکلا کے قائد ہیں ان کے کبھی کسی کینڈیڈیٹ کو لاہور بار میں نہیں ہوئی جتنی اس بار ہوئی ہے. تو وکلا کو اکاموڈیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہ تو ابھی عدالتوں میں نظر آ رہا ہے، نہ بار کی یعنی آپ کہہ رہے ہیں وکلا والی اسٹریٹجی ناکام ہو گئی ہے. 13 کے رزلٹ سامنے ہیں. 13 کے رزلٹ 13 تاریخ کو بار اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی وجہ سے نہیں ہوا، اپنی ٹیم کی سلیکشن کی وجہ سے ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ. تو جو لاہور کا رزلٹ واضح ہے، ڈسٹرکٹ کا واضح ہے. چلیں، یہ جو ابھی تک نقشہ سارا کھینچا گیا، اگر ہم اسے بڑے پرسپیکٹو میں دیکھیں عدنان عارض صاحب، تو ایسا لگ رہا ہے الیکشنز کے بعد سپلٹ در سپلٹ مینڈیٹ ہی ہوگا. کوئی ایک جماعت واضح اکثریت نہیں لے سکے گی. لیکن 8 فروری کے ان الیکشنز کی ساکھ عالمی سطح پر کیا ہوگی؟ عالمی سطح پہ تو زیرو ہوگی، جیسے بنگلہ دیش کی ہے. بنگلہ دیش کی کیا ساکھ ہے؟ آپ نے جو پچھلے الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی حسینہ واجد کو امریکہ نے جو ڈیموکریسی سمٹ کیا تھا اس میں انوائٹ نہیں کیا تھا الیکشن کے کنٹروورشل ہونے کی وجہ سے. اور حالانکہ بانی پی ٹی آئی جو اس وقت وزیر اعظم تھے انہیں کیا تھا، وہ خود نہیں گئے. ٹھیک ہے. اب جو الیکشن ہے ہوا ہے بنگلہ دیش میں، اس کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ بالکل فیئر نہیں ہے. وہی حال پاکستان کے الیکشن. چلیں عدنان صاحب، آپ کی اسی بات کے ساتھ شکریہ ادا کریں گے. وقت مختصر تھا، اگلے پر اجازت دیں.